وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور کریم آقا علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی آج ہم دوسری نشست اور دوسرے لیکچر میں شریک ہیں۔ سب سے پہلے حسب معمول ہم تجوید کا سبق پڑھیں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے تجوید میں اس کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، لغوی اصطلاحی تعریف پڑھی تھی، اس کا فائدہ، غرض و غایت، قرآنی حکم، اس کا موضوع اور تجوید کا مرکز و محور کون کون سی چیزیں ہیں۔ وہ جو 3 مرکز و محور ہم نے پڑھے تھے، نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن۔ آج تجوید کے سبق میں ہم حروف تہجی کے بارے میں پڑھیں گے کہ حروف تہجی کتنے ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کو معروف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حروف تہجی سے مراد الف سے یا تک جو حروف ہیں، حروف ہجائیہ وہ ہیں۔ الف سے یا تک جو حروف ہیں ان کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں، اور ان کی تعداد میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ ان کی تعداد ہے 29۔ اب ہم آج اس کو معروف پڑھنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ ایک ہے معروف اور ایک ہے مجہول۔ معزز ناظرین، معروف سے یہاں مراد، ایک تو معروف ہم اپنے اردو زبان میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، معروف سے مراد ہم مشہور لیتے ہیں، لیکن عربی میں معروف سے مراد مشہور نہیں ہے، عربی میں معروف سے مراد ہے اصلی اور حقیقی طریقہ۔ تو الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ہم یہاں عموماً ان کو اردو زبان میں جب پروننسیٹ کرتے ہیں تو مجہول کرتے ہیں، جیسے الف، بے، تے، ثے، ہے، خے۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اصل اور معروف حقیقی طریقہ کون سا ہے؟ وہ ہے الف، با، تا، ثا۔ ایک دفعہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں، لکھنے کے بعد ہم اس کی پریکٹس آپ کو کروائیں گے۔ معزز ناظرین، یہ ہم نے حروف تہجی لکھ لیے ہیں، الف سے لے کر یا تک یہ 29 حروف ہیں۔ ان کو معروف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھیے گا۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ اور یا۔ تو یہ وہ 29 حروف تھے جن کو آج ہم نے پڑھا کہ معروف کیسے پڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ معروف سے مراد اصلی اور حقیقی طریقہ ہے، اور مجہول چونکہ جہل سے ہے، اس سے مراد غیر حقیقی طریقہ ہے جو آج سے ہم نے چھوڑ دینا ہے، اور آج کے بعد ہم نے اس کو الف، بے، تے، ثے نہیں پڑھنا بلکہ الف، با، تا، ثا کر کے پڑھنا ہے۔ معزز ناظرین، سورہ فاتحہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کا آج ہم ترجمہ کریں گے۔ ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ آپ کے سامنے اس کو پڑھوں گا اور آپ بھی میرے ساتھ اس کو دہرائیے گا تاکہ آج کی 3 آیات جو ہیں ان کا تلفظ ہمارا بہتر ہو سکے۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں الحمد۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ یہ جو الف لام ہے، یہ جب ہم لام کو پڑھتے ہیں تو عام طور پہ قلقلہ کر دیتے ہیں۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز لگ کر ٹکرا کر واپس آتی ہے،
الحمد کہتے ہیں، ال نہیں ہونا چاہیے. جب حمزہ لام کے ساتھ ٹچ ہوگا تو فوری بعد ہا کو ہم ادا کر دیں گے، جیسے الحمد الحمد. اس کے بعد آپ دیکھیے یہ لفظ اللہ آ گیا ہے، اور ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ پڑھا تھا کہ لفظ اللہ سے پچھلے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، لہٰذا اس کو بھی باریک کر کے پڑھیں گے اور کہیں گے للہ الحمد للہ. آگے آ جائیں. آپ دیکھیے را کے اوپر زبر ہے. میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر ہم اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے رب العالمین الرحمن الرحیم. یہاں دونوں جگہوں پہ جو را ہے اس کے اوپر زبر ہے، لہٰذا دونوں جگہوں پہ را کو ہم نے پر کر کے پڑھا ہے. اور یہاں پہ بھی ہم نے یہ کھڑی زبر تھی، اس کو بھی کھینچا ہے. اس کے بعد یہ جائے مدہ تھی، اس کو بھی کھینچا ہے. حروف مدہ بھی ہم نے نہیں پڑھے، وہ پڑھیں گے تو پھر ان کی پریکٹس بھی اس میں شامل کر لیں گے. مالکی یوم الدین. جی ناظرین، ہم اس کا تلفظ کر چکے، اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے. تو سب سے پہلے الف لام. الف لام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عام چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے. گرامر میں عربی زبان میں یہ مختلف 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے. کبھی جمع کے لیے آتا ہے، کبھی عام کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے، اور دیگر 2 معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں ہم معنی خاص بھی کریں گے. ال کا معنی خاص بھی ہے، ال کا معنی تمام بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ. آگے ہے حمد. حمد کا جو اصلی لغوی معنی ہے وہ ہے چاہت، مگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں مجازی طور پر اپنے سمجھنے کے لیے تعریفیں. تو تعریف اسی کی ہوتی ہے جس کی چاہت، جس سے چاہت کی جاتی ہے، جس کو چاہا جاتا ہے. تو تمام تعریفیں یا خاص تعریفیں یا تمام تعریفیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لیے لام زیر لی آیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں کہیں بھی لام زیر لی آئے گا یا لام زبر لا آئے گا تو دونوں صورتوں میں 3 الفاظ مترادفات میں آپ کو دیتا ہوں، اسے ہم ترجمہ کیا کریں گے، اور وہ یہ ہیں لیے، کے لیے اور واسطے. آپ بھی میرے ساتھ اس کو دہرائیے، لیے، کے لیے اور واسطے. تو یہ جہاں کہیں بھی لام زیر لی، لام زبر لا آئے گا، یہ 99% ترجمہ یہی ہوگا. کبھی کبھار لام تاکید آ جاتا ہے، اس کا ترجمہ پھر ہم ضرور بھی ضرور سے کرتے ہیں. تو الحمد تمام تر تعریفیں یا خاص تعریفیں، لام زیر لی لیے ہیں، کے لیے ہیں، واسطے ہیں. کس کے؟ لفظ اللہ آ گیا، اللہ کے. آگے ہے رب. رب کا لغوی معنی ہے پروردگار، پرورش کرنے والا، پالنے والا، پالن ہار جس کو کہتے ہیں. تو رب کا معنی ہے پروردگار. الحمدللہ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے، رب جو پروردگار ہے. آگے پھر آپ دیکھ لیں العالمین آیا ہے. کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ یا نون آ جائے یا واو نون آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے یہ 1 کی یا 2 کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے. پھر دہراتا ہوں، کسی بھی اسم کے اینڈ پہ واو نون یا نون جب آتا ہے تو آپ سمجھ لیں یہ 1 کی یا 2 کی بات نہیں ہے، واحد اور تثنیہ کی بات نہیں، بلکہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، زیادہ کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے یا نون آ گیا ہے، تو یا نون آتا ہے جمع کے لیے. اور جب ہمیں یہ پتہ چل گیا جمع کے لیے آتا ہے تو اس کا ہم معنی یہ کیا کریں گے سب یا سارے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یا نون سے پہلے زبر ہوتی ہے، ایسے عالمین اگر ہوتا یا مسلمین ہے اس وقت یا نون تثنیہ کے لیے ہوتا ہے، 2 کے لیے، مگر وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. سر دست جو ایک خاص چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ واو نون اور یا نون کسی بھی لفظ اور کلمہ کے آخر میں آئے گا تو آپ سمجھ لیجئے یہ واحد تثنیہ کی بات نہیں ہے، یہ جمع کی بات ہے. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا یہ جمع کی بات ہے تو ہم فوری جان جائیں گے اور ان 2 الفاظ سے یہ ترجمہ کیا کریں گے سب یا سارے. اب بولیے میرے ساتھ، سب یا سارے. اب تمام تر تعریفیں واسطے ہیں اللہ کے. رب جو پروردگار ہے سب کا، کن سب کا؟ یہ دیکھیے یہ ہے العالم.
ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عالم. لام کے نیچے زیر ہو تو یہ علم سے ہے، عالم جاننے والا، علم رکھنے والا. اور اگر لام کے اوپر زبر آ جائے عالم، اس کا معنی ہوتا ہے جہان، کائنات. تو عالم کا معنی ہے جہان. کتنے جہانوں کا؟ سب جہانوں کا. تو تمام جہانوں کا جو پروردگار ہے. اب ترجمہ کرتے ہیں. الحمد، خاص تعریفیں، تمام تعریفیں للہ، واسطے اللہ کے ہیں، رب جو پروردگار ہے، العالم جہان کا، یا نون سب جہانوں کا. آگے آ جائیے. الرحمن، پچھلے لیکچر میں ہم اس کا ترجمہ کر چکے ہیں، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے یہ. اس کا معنی ہے نہایت مہربان. اور الرحیم کا ترجمہ بھی ہو گیا تھا تسمیہ میں پچھلے لیکچر میں. اس کا معنی ہے ہمیشہ رحم فرمانے والا. مالک، مالک یہ وہی لفظ ہے اردو میں ہم جس کو مالک کہتے ہیں، آنر. مالک، مالک کا معنی مالک ہی ہوگا. مالک ہے. یوم کہتے ہیں دن کو. کون سے دن کا؟ الدین، فیصلے کے دن کا. لفظ دین دو تین معنی میں استعمال ہوتا ہے. لفظ دین ایک نظام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، تو یہ ایک نظام ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کا نام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ہے دین. جیسے ہمارا دین اسلام ہے. لفظ دین جزا اور سزا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. فیصلے کا دن، اس کا اصل معنی ہے فیصلے کا دن. اور فیصلہ کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. لہٰذا ہم اس کو اصطلاحی طور پر قیامت کا دن کہہ دیتے ہیں، جزا اور سزا کا دن. تو دین کا معنی اصلی لغوی معنی ہے فیصلے کا دن. کس دن ہونا ہے فیصلہ؟ قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے، اللہ کی عدالت لگنی ہے. اور کیا فیصلہ ہونا ہے؟ نیکوکاروں کو جزا ملنی ہے اور گناہگاروں کو سزا ملنی ہے. اب آ جائیے دوبارہ سے ایک دفعہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. الحمد، تمام تر تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار، پالنے والا اور ان کی پرورش کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. مالکی، مالک ہے یوم الدین، قیامت کے دن کا، فیصلے کے دن کا. معزز ناظرین، ہم ترجمہ پڑھ چکے. اب اپنے لیکچر کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں جس کا نام ہے حصۃ التفسیر. سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ آج ہم سورہ فاتحہ شروع کر چکے ہیں. سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے چند ایک اسماء اور نام میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سورہ فاتحہ کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے، کتاب کو کھولنے والی. چونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی آخری کتاب ہے، تو اس کا آغاز ہی اس سورت سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کو فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کو کھولنے والی کہتے ہیں. اسی طرح فاتحۃ القرآن، ام الکتاب بھی اس کو کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں. سورۃ الکنز، کنز خزانے کو کہتے ہیں. تو سارے کا سارا ایک خزانہ ہے یہ. ایک قرآن پاک میں جتنی تعلیمات ہیں اور قرآن پاک میں جو کچھ بیان کیا ہے، اگر وہ اجمالی طور پر اور خلاصتاً دیکھنا ہو کسی کو، تو وہ سورہ فاتحہ میں ساری کی ساری تعلیمات جو ہیں ان کو جمع کر دیا گیا ہے. سورہ النور ہے، السبع المثانی ہے، اساس القرآن بھی اس کو کہتے ہیں، اساس کہتے ہیں بنیاد کو، تو قرآن کی بنیاد ہے یہ. سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، سورۃ المناجات، سورۃ الشکر، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الدعاء، سورۃ السوال، سورۃ التعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں، سورۃ القافیہ، سورۃ الوافیہ، سورۃ الشفاء. شفا کے لیے یہ صورت بہت اہم ہے. کسی کو سر وغیرہ میں درد ہو یا کسی بیماری کے لیے اس کو پڑھ کے پھونکا جائے تو اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے. اسی وجہ سے اس کا نام ایک نام سورۃ الرقیہ بھی ہے. رقیہ کہتے ہیں پڑھ کر پھونکنے والی. سورۃ الواقعہ بھی اس کا نام ہے. تو معزز سامعین، یہ ہم نے سورہ فاتحہ کے کچھ نام بتائے ہیں آپ کو. اب آئیے ان 3 آیات کی مختصر سی تعریف کرتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے الحمد. حمد کا معنی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل لغوی معنی اس کا ہے چاہت. دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن نازل ہوا ہے مسلمانوں پر. اللہ کے آخری نبی
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ کلام نازل ہوا، اور مسلمانوں کی یہ کتاب ہے، سب سے بڑی معزز اور محترم کتاب ہے۔ وہ پہلا لفظ جس سے یہ کتاب شروع کی گئی وہ الحمد ہے۔ حمد کا معنی ہے چاہت۔ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کو ٹیرورسٹ کہا جاتا ہے، فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، متشدد کہا جاتا ہے، متعصب کہا جاتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے طعنے ہمیں دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں آپ دیکھیے کہ ایک حقیقی مسلمان جو ہے اس کی جو دینی اور مذہبی کتاب ہے اس کا پہلا لفظ ہی چاہت ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس دین کو ماننے والے، اس کتاب کو ماننے والے بنیاد پرست نہیں ہو سکتے، متشدد نہیں ہو سکتے، متعصب نہیں ہو سکتے، ان کے دلوں میں نفرتیں نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کے سے دوری نہیں ہو سکتی، تنگ دلی ان میں نہیں ہوگی۔ ان میں کیا ہوگا؟ صرف اور صرف چاہت ہوگی۔ تو کتاب قرآن پاک پہلا جو جذبہ پیدا کرنا چاہتی ہے اپنے ماننے والوں میں وہ چاہت کا جذبہ ہے۔ اس سے ہمیں دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ آیا ہم اپنی کتاب کے پہلے لفظ پر بھی عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک مسلم معاشرے کے فرد ہونے کی حیثیت سے کیا ہم آپس میں محبت رکھتے ہیں، آپس میں چاہت رکھتے ہیں، آپس میں الفت ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے اندر یہ خصوصیات پیدا کرنے کی غرض سے پہلا جو لفظ ہمیں ارشاد فرمایا ہے اپنی کتاب مبارک میں وہ الحمد ہے، اور حمد کا معنی ہے چاہت۔ اب یہ ہے کہ تمام تر چاہتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو کبھی کبھار اس وائٹ بورڈ کی تعریف بھی کر دیتا ہوں، اپنے ڈائس کی تعریف کر دی، اس میز کی تعریف کر دی، تو مجھے بتائیے کہ یہ جو میز کی تعریف ہوگی یہ میز کی اپنی تعریف ہوگی یا اس کارپینٹر کی تعریف ہوگی اصل میں جس نے اس کو بنایا ہے؟ تو جیسے اس میز کی تعریف حقیقت میں لوٹ جائے گی اپنے اصلی بنانے والے کی طرف، اب اس بڑئی اور کارپینٹر کی طرف جس نے اس کو بنایا ہے، تو اس کی تعریف ادھر لوٹ گئی۔ اب اس بڑئی کو آئیڈیا کس نے دیا یہ بنانے کا؟ وہ تخلیقی صلاحیت کس نے پیدا کی؟ لا محالہ اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ تو ہر شے کی جو تعریف ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے اس خالق حقیقی کی طرف جس نے وہ آئیڈیالوجی دی ہے، جس نے وہ خیال ان کے دل میں اور ذہن میں اور سوچ پیدا کی ہے۔ لہٰذا آپ جس بھی اچھی چیز کی تعریف کریں گے وہ تعریف لوٹ جائے گی خالق حقیقی کی طرف، تو ہم کہیں گے تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یا تمام خاص تعریفات کا مالک اور مستحق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ کون؟ تمام تعریفیں کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے، امت مسلمان کی جو کتاب ہے، مقدس کتاب قرآن پاک، وہ الحمد سے شروع ہوئی۔ لفظ حمد سے ہی اللہ کے دو نام ہیں، ایک اللہ رب العزت کا نام ہے اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کا نام ہے محمود۔ محمود کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، حمد بیان کی جائے، جس کو چاہا جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک ہے محمد۔ محمد مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی یہ ہے جس کو سب سے زیادہ چاہا جائے، جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے، تعریف کی جائے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا نام محمود ہے اور حضور کا نام محمد ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی ذات یقیناً بڑی ہے اور وہ خالق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں، تو اللہ کی تعریف سب سے زیادہ ہونا چاہیے تھی اور حضور کی تعریف اللہ رب العزت سے کم ہونا چاہیے تھی۔ اس کا نام محمد ہوتا، حضور کا نام محمود ہوتا۔ اللہ کا نام محمود کیوں ہے اور حضور کا نام محمد کیوں ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، محمود اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی تعریف کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں، کائنات کی ہر چیز کرتی ہے، اور جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی تعریفات بیان کرتی ہے۔ لیکن مخلوق جو ہے بالآخر اس کا جو فعل ہے وہ ناقص ہوتا ہے، کبھی کامل نہیں ہوتا۔ جب ہم نے ساری مخلوق نے مل کر تعریف کی، ہمارا فعل ناقص تھا، کامل نہیں تھا، تو وہ محمود ہو گیا۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی بات آئی تو کائنات کی ہر شے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتی ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مولا کریم بھی کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگو
اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کرتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ساتھ مل کر میرے محبوب کی تعریف و توصیف کیا کرو. ہم نے مخلوق نے جب تعریف کی تھی اللہ کی وہ محمود ہو گیا، اور جب مخلوق نے اور خود خدا نے، اور خدا خالق ہے اور خالق کی صفات اور خالق کا جو کام ہے وہ کبھی ناقص نہیں ہوتا، کامل ہوتا ہے. جب مخلوق اور خدا نے مل کر حضور کی تعریف کی، حمد بیان کی، تو حضور محمد ہو گئے. یہاں سے ابتدا ہے ہماری، اور یہیں پر بالآخر ہماری انتہا ہوگی. قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ حضور کی امت کا نام حمادون ہوگا. حمادون اسی لفظ حمد سے وہ مشتق ہے. حمادون، حماد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو. قیامت کے دن بھی ہمارا لقب امت مسلمہ کا حمادون ہوگا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اس دن جو جھنڈا ہوگا، جس جھنڈے کے تلے حمادون یعنی امت مسلمہ جمع ہوگی، اس جھنڈے کا نام بھی لواء الحمد ہوگا. لواء الحمد، حمد کا جھنڈا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن یہ کلمات میری زبان پہ ہوں گے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. تو یہ تھا ایک حمد کا معنی اور حمد کی تفسیر جو ہم نے یہاں پہ کی ہے. لفظ اللہ میں آپ کو کل بتا چکا تھا کہ لفظ اللہ سے مراد اللہ کا یہ ذاتی نام ہے، اور اللہ کا ذاتی نام ایک ہی ہے، باقی سارے اس کے صفاتی نام ہیں. رب، رب کہتے ہیں ایسی ہستی کو جو بالکل ناتوانی، کمزوری اور بے سہارگی کے عالم میں کسی کو اٹھائے، اس کی پرورش کرتے کرتے اس کو منتہائے کمال تک پہنچا دے. ایک ایسی ہستی جو کسی کو اس وقت سے سہارا دے کہ جب اس کو سہارے کی ضرورت تھی، جب وہ کمزور تھا، ناتواں تھا، جب وہ کچھ نہیں تھا، تب سے لے کے اس کے کچھ ہونے تک، اس کے کمال تک اس کو پہنچا دینا اور اس کی پرورش کرنا، اس کو کہتے ہیں رب. عالم، عالم سے مراد معزز سامعین تفسیر ابن کثیر اور دوسری دیگر بہت ساری بڑی بڑی تفاسیر میں آیا ہے کہ کل عوالم یعنی کل جہانوں کی جو تعداد ہے وہ 18,000 ہے. کچھ تفاسیر میں 24,000 بھی آیا ہے اور کچھ تفاسیر میں دیگر بھی ہے. زیادہ تر مفسرین نے 18,000 عوالم کا عدد ہی اختیار کیا ہے. تو اب دیکھیے تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ رب العالمین، اس وجہ سے کہ تمام عالمین کو پیدا کرنے والا اور ان کو فروغ دینے والا اور ان کی پرورش اور ان کو پالنے والا اللہ ہی ہے. لہٰذا الٹیمیٹلی پھر ساری تعریفوں کا حقدار جو ہے وہ اللہ ہی ٹھہرا. الرحمن اور الرحیم کی تفسیر ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے. اب آ جائیے مالک یوم الدین. تو مالک یوم الدین یہ مالک ہے قیامت کے دن کا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قرآن پاک کے اندر اور اس کی تفاسیر کے اندر ایک خاص علم ہے جس کا نام ہے ربط بین الآیات، کنیکشن بٹوین ورسز. ربط بین الآیات، اللہ رب العزت کا کلام کبھی بے ربط نہیں ہو سکتا. وہ اپنا کلام جب کلام فرماتا ہے تو ہر چیز ایک حکمت کے تحت بیان کی جاتی ہے. آپ دیکھیے یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، مگر ایسا نہیں ہوا. پہلے اللہ رب العزت نے اپنی ان صفات کا ذکر کیا جس میں رحم ہے، جس میں معافی ہے، جس میں امید ہے، جس میں بخشش ہے، اور بعد میں ایک سختی والی بات کی کہ مالک یوم الدین. یہ نہ سمجھنا کہ صرف اور صرف رحمت ہی ہے اور صرف معافی ہو جائے گی اور تمہارا کوئی احتساب نہیں ہوگا اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور کوئی چیک اینڈ بیلنس کا انتظام نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ مالک یوم الدین، ہاں وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ تم نے اپنے معاملات بھی سنوارنے ہیں. تم نے دنیا میں رہنا ہے تو کس اعتدال والے طریقے کے ساتھ رہنا ہے، لوگوں سے لین دین کیسے کرنا ہے، معاملات کیسے طے کرنے ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ ساری چیزیں بالآخر اس کا احتساب ہوگا اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا. مالک یوم الدین، اللہ پاک نے فرمایا سنو کہ میں قیامت کے دن کا مالک بھی ہوں. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا ربط بین الآیات کے حوالے سے، وہ یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے اپنی رحم والی صفات کا ذکر کیا ہے، بعد میں اپنی صفت جباریت و قہاریت کا ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں رحمان الرحیم بھی ہوں اور مالک یوم الدین بھی ہوں، لیکن یہ آیت کریمہ پہلے لانے کا مقصد یہ ہے کہ میری صفت رحمت اور صفت رحمانیت و رحیمیت حاوی ہے، اور وہ اوپر ہے کس سے؟ صفت جباریت و قہاریت سے۔ لہٰذا اس میں بھی گناہگاروں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک راستہ نکالا ہے، ایک امید ان کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ ہاں وہ مالک ہے، مگر مالک سے بڑھ کر وہ رحم کرنے والا بھی ہے اور مہربانی فرمانے والا بھی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ اس آیت کریمہ پہ غور فرمائیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے مالک یوم الدین، جو فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ ناظرین ذرا غور فرمائیے کہ فیصلے کے دن مرضی نہیں چلتی۔ آپ کو جج کو فیصلہ دے اور کہے جی میں مرضی کا مالک ہوں، جو مرضی فیصلہ دوں، تو آپ کہیں گے کہ یہ عدل کے منافی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا عادلی یوم الدین، وہ قیامت کے دن، فیصلے کے دن کا عادل ہے، عدل کرے گا۔ چونکہ عدالت میں تو عدل کیا جاتا ہے، وہاں تو مرضی نہیں ہوتی۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں بھی گناہگاروں کے لیے ایک راہ رکھ دی اور ایک امید کی کرن پیدا کر دی۔ اس نے کہا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن عدل نہیں کروں گا۔ عادل یوم الدین نہیں فرمایا، کیوں؟ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اگر وہ عدل کرتا تو شاید کوئی شخص دنیا کا جنت کا حقدار نہ ٹھہرتا، مگر اس نے کہا مالک۔ مالک کہتے ہیں المتصرف فی اعیانہ المملوکہ، وہ جو اپنی مملکت میں ہر قسم کا اختیار رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر میرا یہ قلم ہے اور میں اس کا مالک ہوں۔ اب میں جب اس کا مالک ہوں تو چاہوں تو اس قلم کو میں دریا میں گرا دوں، چاہوں تو اس کو میں توڑ پھوڑ دوں، اور چاہوں تو اس کو سنبھال کے رکھوں۔ اگر میں اس کو ضائع کر دوں گا تو کوئی مجھے پوچھنے کا حق نہیں رکھتا جی آپ نے اس کو کیوں ضائع کر دیا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے، میں کہوں گا جی میں اس کا مالک ہوں۔ تو مالک جو ہوتا ہے وہ اپنی مملکت میں ہر قسم کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے کہا قیامت کے دن کہ سارے اختیارات میرے پاس ہیں اور میں مالک ہوں، لہٰذا اے گناہگار، اے نیکوکارو سن لو کہ قیامت کے روز اگر میں نے کسی بھی گناہگار کو پکڑ کے جنت میں ڈال دیا تو اس دن مجھ سے کوئی سوال نہ کرے کہ مولا یہ تو گناہگار تھا، لہٰذا اس کو جنت کیوں ملی ہے۔ اس نے کہا میں مالک ہوں، چاہوں تو نیکوکاروں کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دوں اور چاہوں تو گناہگاروں کو اٹھا کے جنت میں لے جاؤں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ایمانداری سے کہ نیکوکار تو اپنے اعمال کی بنیاد پر ہی سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب یہ جو اتنی بڑی بات ہوئی ہے کہ مالک یوم الدین، یہ ہم گناہگاروں کے لیے بات ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ معزز ناظرین، یہ ہم نے تفسیر بھی مکمل کر لی ان 3 آیات کی۔ اب چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے حصے کی طرف جس کا نام ہے حصۃ القواعد، گرامر پڑھتے ہیں۔ گرامر میں آج ہم کچھ عربی زبان کی کچھ اصطلاحات پڑھیں گے۔ ناظرین آپ دیکھیے یہ چند ایک اصطلاحات عربی گرامر کی میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں۔ اعراب، مفرد، مرکب، ضمیر، واحد، تثنیہ، جمع، صیغہ، گردان، اس کے ساتھ میں مضارع بھی لکھ دیتا ہوں۔ ویسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں یہ بتا دیا تھا کہ مضارع کیا ہوتا ہے۔ جی تو سب سے پہلے دیکھیے اعراب۔ اعراب کہتے ہیں کلمہ کے آخر کی جو حرکت ہوتی ہے، زبر زیر پیش جو اینڈ پہ آتی ہے، کسی بھی لفظ کے آخری حرف کی جو زبر زیر پیش ہوتی ہے، جو بھی حرکت ہوتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو جائے، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زیدن، زیدن اور زیدن، تو یہ جو آخری حرکت ہے، آخری حرف کی جو حرکت ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اور اعراب بدلتا ہے پچھلے کلمہ کی وجہ سے، پچھلے عامل کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اعراب بدلتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ مفرد کہتے ہیں ایک کو، جیسے قلم، یہ ایک مفرد ہے۔ اور مرکب کہتے ہیں
جب دو مفرد جمع ہو جاتے ہیں ملتے ہیں تو ان کو مرکب کہتے ہیں. جیسے اس کی مثال ہم یہاں لکھ لیتے ہیں قلم زیدن, زید کا قلم. تو اب یہ دو الفاظ ملے اور یہ مرکب اضافی بن گیا, ایک شے کی نسبت ہم نے دوسری چیز کی طرف کر دی, یہ مرکب ہے. دو کلمات کے, دو الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. ضمیر پروناؤن ہے, یہ اسم کا قائم مقام ہوتی ہے. ضمیر اسم کا قائم مقام ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی فلاں شخص آیا, کسی کا نام مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں جی مزمل آیا, اس نے کھانا کھایا, پھر وہ چلا گیا. یہ جو ہم نے کہا نا مزمل آیا اور اس نے کھانا کھایا اور پھر وہ چلا گیا, یہ اس اور وہ چونکہ مزمل کا قائم مقام ہے لہٰذا یہ دونوں ضمیریں ہیں. تو اسم کا جو قائم مقام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر. واحد کو اردو زبان میں کہتے ہیں ایک, تثنیہ کو کہتے ہیں دو. جب دو سے عدد بڑھتا ہے تو اس کو جمع کہتے ہیں. ہمارے ہاں اردو میں یا انگلش میں ایسا عموماً کئی دفعہ نہیں ہوتا, وہ ایک سے عدد بڑھ جائے تو اس کے لیے پھر جمع کی فارم اور جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی کے لیے ایک کے لیے واحد, دو کے لیے تثنیہ, اور جب دو سے عدد بڑھے گا تو اس کو جمع کہتے ہیں. اسی طرح صیغہ کہتے ہیں فارم کو. کسی بھی لفظ کی بدلی ہوئی شکل کو, فارم کو ہم صیغہ کہیں گے. اور گردان, عربی میں گردان کو کہتے ہیں تصریف. اس کے 14 صیغے ہوتے ہیں, 14 فارم, اس میں مختلف شکلیں بیان کی جاتی ہیں ایک ہی صیغے کو رکھ کر, اور اسی ایک خاص قسم کے سٹرکچر اور خاص قسم کی ڈائی میں یہ 14 صیغے بیان کیے جاتے ہیں. 14 صیغوں پر مشتمل ایک گردان ہوتی ہے جس کو تصریف کہتے ہیں. تصریف کا معنی ہے گمانا. تو چونکہ ایک لفظ ہم لاتے ہیں اور اس ڈائی میں, ان اوزان میں گردان کی ایک جو سٹرکچر ہے اس میں گما کے اپنے مطلب کا معنی نکالتے ہیں, اس وجہ سے اس کو تصریف اور گردان کہتے ہیں. مضارع یہ اس میں حال اور مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے. گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں جبکہ حال اور مستقبل دونوں کو مضارع کہتے ہیں.